آیت الکرسی ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ بیت المال کے غلے پر ڈیوٹی لگائی گئی کہ بھائی اس کی جو ہے پہرے داری کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رات کو پہرے داری کر رہے، دیکھا رات ہوئی تو دیکھا کہ بھائی ایک چور آ گیا اور غلے سے بوری کو بھر رہا ہے۔ ابو ہریرہ نے پکڑ لیا کہ بھائی چوری کرتے ہو؟ اس نے بڑی محنت سماجت کی کہ بھائی بہت غریب ہوں، بالکل روزی کا کوئی بندوبست نہیں، آپ مجھ پر رحم کریں، یوں کریں وہ کریں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ترس آ گیا، چھوڑ دیا کہ بھائی پھر نہیں آؤ گے؟ اس نے کہا نہیں پھر نہیں آؤں گا، پھر نہیں آؤں گا، بس اس مرتبہ مجھے چھوڑ دیا۔ صبح کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی ابو ہریرہ کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بڑی منت سماجت کی، مجھے ترس آ گیا، چھوڑ دیا اور کہا کہ پھر نہیں آؤں گا۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ رات کو پھر آئے گا، جھوٹ بولتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو الرٹ ہو گئے کہ بھائی واقعی آئیں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا۔ رات ہو گئی، پھر وہی چور آ گیا۔ ابو ہریرہ نے اسے پھر پکڑ لیا کہ بھائی اس مرتبہ نہیں جانے دوں گا۔ اس نے کہا کہ بھائی بہت زیادہ غریب ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، بڑے منت سماجت کرتا رہا کہ بھائی وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے، کل پھر نہیں آنا، چھوڑ دیا۔ کل صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ابو ہریرہ اور رات والے قیدی کا کیا بنا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے وعدہ کر لیا کہ پھر نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا جھوٹا ہے وہ، پھر آئے گا، اب اگر آیا تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ رات کو پھر وہی چور آ گیا۔ ابو ہریرہ نے پکڑ لیا کہ بھائی آج تو میں کسی صورت آپ کو چھوڑنے والا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے، ابو ہریرہ نے باندھ دیا رسی سے۔ اس نے کہا بھائی میری رسی کھول دیں، میں آپ کو بڑا نفع دینے والا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے کوئی نفع والا چیز دے دیں گے؟ اس نے کہا جی بالکل۔ تو اس نے رسی کھول دی۔ اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ ہی کے قرآن عظیم میں ایک آیت ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ پوری آیت الکرسی، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آیت الکرسی یہ آیت پڑھا کرو گے تو ایک پہرادار فرشتہ اللہ مقرر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پہرے کے لیے مقرر فرمائے گا، آپ کے لیے پہرےداری کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ پہرےدار مقرر فرمائے گا۔ تو ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا، رسی کھول دی، چلا گیا۔ صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ رات کے قیدی کا کیا بنا؟ تو ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اس نے مجھے ایک نفع والا چیز بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ تو ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اس نے کہا آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی جب پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ فرشتہ کو بطور پہرےدار مقرر فرمائے گا، آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی پہرےداری کی، ایسی آیت ہے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہان نے فرمایا کہ وہ تو ہے بڑا جھوٹا، لیکن جو بات اس نے کہی یہ سچ کہی۔ ابو ہریرہ تمہیں معلوم ہے تم 3 دن کس سے بات کرتے رہے؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، مجھے تو پتہ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ یہ ابلیس تھا، ابلیس بھی اس کا قائل ہے کہ آیت الکرسی اتنی عظیم آیت ہے، عظمت والی آیت،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابی بن کعب یہ بتاؤ قرآن کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں، مجھے پتہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال کیا کہ کون سی آیت سب سے عظمت والی ہے؟ اس نے پھر یہی جواب بار بار، ابی بن کعب کہتے ہیں، بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا، میں نے یہی کہا اللہ و رسول عالم۔ آخر میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی آیت اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، آیت الکرسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ ابی بن کعب تمہیں یہ علم مبارک، سب سے عظمتوں والی آیت الکرسی ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، ایک بزرگ بستر مرگ تھے، وہ اس کی موت قریب آ گئی تھی، شاگرد چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، سارے غمگین ہیں، ایک شاگرد بہت رو رہا ہے، زاروں کا تار رو رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا، بیٹے کیوں اتنا رو رہے ہو؟ موت کا تو آنا ہے ہر کسی کو۔ تو شاگرد نے کہا، استاد جی مجھے سبق کون پڑھائے گا؟ ایسے شاگرد بھی تھے جن کا انہیں غم یہ تھا کہ بھائی استاد جی تو چلا جائے گا، سبق کون پڑھائے گا؟ آپ کی وفات کے بعد سبق کون پڑھائے گا؟ تو استاد جی نے کہا، میرے بیٹے اس کی فکر نہ کرو، جب میری موت واقع ہو جائے، دفن کیا جاؤں تو قبرستان روزانہ آنا اور کتاب ساتھ لے کر آنا، انشاءاللہ میں قبر سے بھی آپ کو سبق پڑھاؤں گا جس طرح دنیا میں پڑھاتا تھا۔ لیکن ایک کام کرنا ہوگا بیٹے، جب قبرستان آؤ گے تو جو بھی صورت آپ کی مرضی، قرآن پاک کی تلاوت میری ایصال ثواب کے لیے، سارے قبرستان کے ایصال ثواب کے لیے پڑھا کرو، چاہے سورہ یاسین پڑھا کرو، چاہے تبارک الذی پڑھا کرو، چاہے جو بھی صورت آپ کے ذہن میں پڑھا کرو، لیکن یاد رکھنا بیٹے، آیت الکرسی کبھی نہیں پڑھانا، آیت الکرسی کی تلاوت نہیں کرنا ہے جب میرے قبر پہ آنا۔ تو خیر، بزرگ کی وفات ہو گئی، تدفین ہو گئی، دوسرے دن شاگرد کتاب لے کر قبرستان پہنچ گئے اور سورت پڑھی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین تبارک الذی بیدہ الملک، سورتیں پڑھی لیکن آیت الکرسی نہیں پڑھی۔ آئے قبر کے پاس ہی بیٹھ گئے، کتاب کھولا، استاد جی میں آ گیا ہوں، قبر سے ندا آ رہی ہے، کتاب کھولو بیٹھے میں سبق پڑھاتا ہوں۔ اندر سے استاد جی کتاب پڑھا رہے ہیں اور وہ شاگرد جو ہے سیکھ رہا ہے۔ روزانہ کا یہی معمول، روزانہ یہ آتے تھے، سورہ یاسین پڑھتے تھے، تبارک الذی پڑھتے۔ ایک دن اس کے ذہن میں آیا کہ بھائی میرے استاد جی نے آیت الکرسی سے کیوں منع کیا ہے؟ اس کا کوئی سبب تو ہوگا، چلو آج آیت الکرسی پڑھ لیتا ہوں۔ تو آج جب قبرستان پہنچ گئے تو پہلے تو سورہ یاسین پڑھی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تبارک الذی پڑھا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور پھر شروع کیا کون سی آیت؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آیت الکرسی پڑھا۔ جب آیت الکرسی پڑھا، آئے قبر کے پاس بیٹھے، کتاب کھولا، استاد جی میں آ گیا ہوں، اور قبر سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ بھائی استاد جی غائب۔ روزانہ پھر آتا ہے، پھر روزانہ آیت الکرسی نہیں پڑھتا، پھر صرف سورہ یاسین تبارک الذی وغیرہ پڑھتا ہے، لیکن 40 دن گزرے، رو رہا ہے شاگرد، رو رہا ہے۔ 40 دن گزر گئے، 40 دن، جب 41واں دن ہوا، ابھی پھر صرف ایک مرتبہ وہی سورہ آیت الکرسی پڑھی تھی، بعد میں کبھی بھی یہ نہیں پڑھا، لیکن 40 دن سبق سے محروم۔ 41واں دن آ گیا،
پھر یاسین پڑھا، تبارک الذی کتاب کھولی اور قبر کے پاس روزانہ معمول کے مطابق استاد جی میں آ گیا ہوں۔ استاد جی نے اندر سے آواز دی، بیٹا آ گئے؟ شاگرد خوش ہوا، استاد جی 40 دن آپ نے کیوں مجھے محروم کر دیا؟ استاد جی نے کہا، بیٹے میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ سارا قرآن پڑھا کرو لیکن آیت الکرسی میرے قبر پہ نہ پڑھا کرو، تو آپ نے کیوں آیت الکرسی پڑھی؟ تو اس نے کہا، استاد جی آخر وجہ کیا ہے؟ تو استاد جی نے فرمایا، بیٹے جب تم سورہ یاسین پڑھتے تھے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ پاک ہمیں قبر میں نعمتیں دیتا، قبر میں نعمتیں عطا فرماتا۔ جب آپ نے یہ آیت شروع کی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں یہ میرا بندہ تو ابھی آیت الکرسی پڑھنے لگا ہے قبرستان میں، اور اس کا ثواب اتنا ہے کہ اس کے قبر کو خوشیوں سے بھر دو، آگے پیچھے دائیں بائیں انہار انہار انہار۔ بیٹے جب آپ نے آیت الکرسی پڑھی تو میرا قبر نور سے بھر گیا، میرا قبر جنت کا باغیچہ بن گیا، میرے دائیں طرف خوشیاں، میرے بائیں طرف خوشیاں، میرے آگے خوشیاں، میرے پیچھے خوشیاں، میرے اوپر خوشیاں، میرے نیچے خوشیاں، انہار انہار انہار۔ میں خوشیوں میں ڈوبا، میں اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا تھا، میں جنت کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ بیٹے مجھے معلوم ہی نہیں کہ آپ آئے تھے، میں ایسی نعمتوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ مجھے آپ کا کیا پتہ کہ آپ آ گئے۔ تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ آیت الکرسی نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ پھر میں آپ کو سبق نہیں پڑھا سکوں گا، میں جنت کے مزے کروں گا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آیت الکرسی نہ پڑھو، وہ تو اس لیے کہ پھر اتنے مزے اللہ قبر میں دیتا ہے، اتنے مزے پھر اس کو دنیا و جہان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو قبرستان میں پڑھا کرو، وہ تو اس لیے اس نے منع کیا تھا کہ میں پھر سبق نہیں پڑھا سکوں گا آپ کو، اتنے مزوں میں ہوں گا۔ تو آیت الکرسی اتنی عظیم آیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، پھر بھی ہم پریشان۔ آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے جو ہر غم کا علاج، ہر درد کی دوا، ہر مشکل کا حل آیت الکرسی میں پڑا ہوا ہے۔ اور یہ بڑا توحید ہے، سارا توحید ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ہمیشہ آیت الکرسی، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 5 نمازوں کے بعد آیت الکرسی پابندی سے پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت جانے کے درمیان صرف موت حائل ہے، بس، یعنی مرتے ہی انشاءاللہ جنت کے مزے اس کو نصیب ہوں گے۔ تو آیت الکرسی پڑھا کرو ہر نماز کے بعد، کوئی مشکل پیش آئے تو آیت الکرسی، انشاءاللہ سارے مسئلے مسائل، سارے مشکلات، دشمنوں کا شر، تکلیف، سب کچھ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ کو امن و امان والی زندگی نصیب ہوگی۔ جزاکم اللہ وآخر دعوانا۔